من یطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، احادیث طیبہ کی شرح و ایضاح کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند ایک حدیثیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اذا حدث رجل رجلا بحدیث ثم التفت، جب کوئی شخص دوسرے شخص سے کوئی بات کہے پھر اس کے بعد پلٹ جائے، فہو امانۃ، تو وہ بات امانت رہتی ہے۔ اس حدیث کے ذریعے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ امانت داری صرف چیزوں میں نہیں بلکہ باتوں میں بھی ہوا کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے پاس ایک چیز دیتا ہے اور گزارش کرتا ہے کہ یہ چیز 10 دن رکھ کر مجھے واپس کرو، تو وہ چیز آپ کے پاس بطور امانت رہے گی، اس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہو جائے گی۔ اسے آپ کسی کے حوالے نہیں کر سکتے اور اس مالک کی اجازت کے بغیر اسے بھیج بھی نہیں سکتے۔ تو اسی طرح باتوں کا معاملہ ہے۔ کوئی آپ سے راز کی بات سناتا ہے، اپنی ذاتی بات، اپنی پرسنل بات سناتا ہے، تو اس بات کو دبائے رکھنا آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ اگر اس نے آپ سے کہا کہ اسے بطور راز رکھیے تو بطور راز ہی رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ اس کی بتائی گئی بات لوگوں میں پھیلا دیں گے تو آپ امانت میں خیانت کرنے والے بن جائیں۔ تو باتیں یہ امانت ہوا کرتی، کیونکہ کوئی آپ سے محبت کی وجہ سے یا آپ کی ہمدردی دیکھ کر آپ کے سامنے اپنا دکھڑا سناتا ہے، پھر کہتا ہے کہ کسی کو مت کہیے، تو آپ کو بھول جانا چاہیے۔ عربی میں کہاوت مشہور ہے: صدور الاحرار قبور الاسرار، یعنی شریف لوگوں کے سینے رازوں کے دفینے ہوتے۔ شریف لوگوں کے سینوں میں ہزاروں راز رہتے ہیں مگر وہ کسی کو بتاتے نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ کوئی آپ سے بات کر کے پلٹ گیا، پلٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کو یہ بتانا نہیں چاہتا کہ آپ سے وہ بات کر رہا تھا۔ تو پھر اس کے بعد کوئی آپ سے پوچھے کہ اس نے کیا بات کی، کیا کہہ دیا، تو آپ اتنا کہیں گے کہ جو بھی کہہ دیا چھوڑیے بھائی، کیا بتانا ہے، بتانے سے کیا فائدہ ہے، یہ کہہ دیں، اور اس کی بات کو دوسرے تک نہ پہنچائیں۔ تو اب چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مر رجل بغصن شجرۃ علی ظہر الطریق، ایک شخص چل رہا تھا اور اس کا گزر
یہ ایک درخت کی ڈالی پر ہوا، اور وہ ڈالی، درخت کی ڈالی یا درخت کی شاخ سڑک کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ فقال، تو اس نے اس شاخ کو دیکھا کہ سڑک میں یہ شاخ پڑی ہوئی ہے، تو اس نے دل میں کہا واللہ لأنحین ھذا عن المسلمین، اللہ کی قسم میں اسے ضرور بضرور یہاں سے ہٹا دوں گا، مسلمانوں سے اسے دور کر دوں گا، لا یوزیہم، تاکہ یہ جو درخت کی شاخ بیچ راستے میں پڑی ہوئی ہے اس سے مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو اس سے نیک نیتی سے اس نے کیا کیا، شاخ کو ہٹا دیا۔ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ آج کل سوشل سروس جو لوگ کہتے ہیں، سوشل سروس ہم اچھی طرح جانتے ہیں، مگر سوشل سروس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، اردو میں کیا لفظ ہے اس کے لیے، تو میں اس محفل میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ سماجی خدمت، سماج کا معنی ہے سوسائٹی، خدمت کا معنی ہے سروس، تو سوشل سروس سماجی خدمت، تو یہ سماجی خدمت سوشل سروس جس پر آج لوگ بہت زور دیتے ہیں، بلکہ ہمارے سبقوں میں، اسکول کے سبقوں میں ایک سبجیکٹ ہے سوشل سائنس، یہ ساری چیزیں ہیں، مگر تحقیق کیجئے تو پتہ چلے گا کہ سوشل سروس، سماجی خدمت کرنے کی تعلیم دینے والے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں سوشل سروس کا سبق دے رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص راستے میں گیا اور ایک ایسی چیز کو دیکھا کہ بیچ راستے میں پڑی ہوئی، اور وہ ہے درخت کی شاخ۔ کوئی تیزی سے چلے تو شاخ پر پیر رکھ کر لڑک بھی سکتا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ راستے میں کہیں ایک بڑا پتھر رہتا ہے، یا کہیں موز کے چھلکے پڑے رہتے ہیں، تربوز کے چھلکے پڑے رہتے ہیں، تو ان چیزوں کی وجہ سے حادثے ہو سکتے ہیں۔ کوئی کسی فکر میں، ٹینشن میں چل رہا ہے، اسے نظر نہیں آ رہا ہے کہ سامنے موز کا چھلکا ہے، پاؤں رکھ دے گا، پھسل کے گرے گا، گھٹنا ٹوٹ جائے گا، تو بیچارے کے کتنے پیسے نکل جائیں گے۔ تو اگر کوئی شخص آگے بڑھے اور ان چیزوں کو صاف کر دے، روڈ صاف کرنا، لیکن اس میں اتنا بڑا اجر ہے کہ جو شخص یہ کام کیا، سڑک میں سے شاخ کو ہٹا کر لوگوں کے لیے راستہ بالکل صاف کر دیا، تو ایسا آدمی جنتی بن گیا۔ کیوں جنتی بنا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بھاری عمل نہیں، بس ایک ایسا کام جس سے سب کو فائدہ ہے وہ کر دیا۔ تو آج ہم کسی بھی کام کے وقت یہ سوچ لیتے ہیں کہ اس سے ہمارا کیا فائدہ ہے، ہمارا کوئی فائدہ نہیں۔ ذرا ہمارا فائدہ کہنے کے بجائے یہ بھی سوچیں کہ اس سے لوگوں کا کیا فائدہ ہے، لوگوں کا کیا فائدہ ہے۔ تو لوگوں کا اگر فائدہ ہے، آپ وہ کام کر رہے ہیں، مثلاً آپ نے پانی کا انتظام کر دیا اور کہا کہ جو بھی ادھر سے جائے اسے پیاس لگے تو پانی پی سکتا ہے، تو یہ بھی سماجی خدمت ہے۔ آج غیر قوم کے لوگ سماجی خدمت کر رہے ہیں، جبکہ سماجی خدمت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سماجی خدمت کا حکم دیا ہے، لوگوں کے لیے ویلفیئر سروس کرنا، لوگوں کی بھلائی کے لیے کوئی بھی کام کرنا۔ تو چلیے یہ حدیث ختم ہوئی، ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔
مسند احمد کی روایت ہے۔ احمد، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 اماموں میں چوتھے امام، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، اس کے بعد امام احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل نے حدیث کی ایک کتاب تیار کی اور اس کتاب کا نام ہے مسند احمد۔ تو اس کتاب سے لی گئی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من مات من امتی وہو یشرب الخمر، جو شخص میری امت سے ہو اور وہ شراب پیتا، میرا امتی ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مگر شراب پی رہا ہے، حرم اللہ علیہ شربہا فی الجنہ، اللہ تعالی جنت میں جنتی شراب کو اس پہ حرام کر دے گا، جنت کی شراب نہیں پی سکے گا۔ وَمَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي وَهُوَ يَتَحَلَّىٰ بِالذَّهَبِ، اور میری امت میں کوئی ایسا شخص ہے، ایسے شخص کا انتقال ہو گیا جو سونے کے لباس پہنتا ہے، سونے کے زیورات پہنتا ہے، حرم اللہ علیہ لباسہ فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لباس کو اس پر حرام کر دے گا، یعنی جنتی لباس سے وہ محروم رہے گا۔ تو 2 باتیں، حال جو دنیا میں شراب پیتے پیتے مر گیا وہ جنت کی شراب سے محروم ہی رہے گا۔ اور دوسری بات سونے کی بتائی گئی، سونا جسے ہم کہتے ہیں گولڈ، گولڈ جو ہے یہ مردوں کے لیے حرام۔ اگر کوئی شخص سونا پہن رہا ہے، سونے کی انگوٹھی، سونے کا چین، ایسا ہی اس کی پوری زندگی گزر گئی، مرتے دم تک ہاتھ میں انگوٹھیاں سونے کی تھیں، پھر وہ مر گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو جنتی لباس نہیں ملے گا، بھاری لباس جنت کا۔ اللہ فرماتا ہے من استبرق، وہاں کا لباس تو ریشم سے رہے گا، مگر اسے وہ لباس نہیں دیا جائے گا جو دنیا میں سونا پہنتا ہے، یعنی سونے کے زیورات پہنتا ہے، واقعی وہ جنت کی بہار سے محروم رہے گا۔ اب اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ان چیزوں کے استعمال کرنے میں ہمارا نقصان ہے۔ شراب کو حضور نے منع کیا، شراب میں نقصان ہے، یہ بات ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتی ہے، مگر سونے سے حضور نے کیوں منع کیا؟ اس میں کیا نقصان ہے؟ عورت تو سونا پہن سکتی ہے، مگر مرد کو پہننے سے حضور نے کیوں روکا؟ اگر پہن لیں انگوٹھی تو اس میں کیا برائی ہے؟ یاد رکھیے بہت سی برائیاں ایسی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے۔ پہلی برائی یہ ہے کہ اگر مردوں کو بھی سونا پہننے کی اجازت مل جاتی تو آج عورتیں زیور کے بغیر رہتی، سارے مرد پہن لیتے۔ میاں بیوی کے زیور ہیں تو شوہر پورے زیور پہن کر نکلتا، بیوی کو زیور کے بغیر رکھتا، یا بولتا ہے کہ تجھے اتنا زیور بس ہے، یہ مصیبت آ جاتی۔ اور دوسری چیز، زیور پہننے کے بعد مزاج کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو کیفیت عورتوں کے لیے تو فائدہ دیتی ہے، مردوں کو نقصان پہنچاتی ہے، یعنی پوری توجہ اپنے زیور کی طرف رکھنا، اور یہ کمزوری محسوس ہوتی ہے، اور پھر سونے کے استعمال سے مردانیت میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ بہت سی باتیں ہیں، تحقیق جب کی جاتی ہے تو باتیں سامنے آتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول منع کرتے ہیں تو اس میں ہمارا نقصان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کسی چیز کو تم بہت چاہو گے حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون،
اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ اے پروردگار ہمیں تمام حرام کاموں سے دور فرما۔ اے رب کریم ہمارے دلوں کو تیری عبادت کا ذوق و شوق نصیب فرما۔ اے رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔